بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی احکامات یعنی قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی صحیح احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تعمیر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی صحیح احادیث۔ ہمارا ایک ہی دین اسلام ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اسلام میں فرقے بنائے ہیں۔ اسلام میں فرقے بنانا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ایک عظیم اسلامی مبلغ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال پوچھا اور بتایا کہ میں آپ کی تقریر سننے آ رہا تھا، لیکن میری بیوی جو ایک شیعہ مسلمان ہے اس نے مجھے منع کیا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سننے مت جاؤ کیونکہ وہ شیعہ مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف بولے گا اور آپ مجھے چھوڑیں گے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سننے ہرگز مت جاؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہنستے ہوئے جواب میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ شیعہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ شیعہ سنی کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت مت پھیلاؤ۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور فرقے نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر جو کوئی بھی اسلام میں فرقہ بناتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اس کے ساتھ قیامت میں دیکھے گا۔ تو اسلام میں فرقہ بنانا حرام ہے، تو جو کوئی بھی اسلام میں فرقہ بناتا ہے وہ قرآن و حدیث سے دور جا رہا ہے۔ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ شیعہ سنی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کو دیکھنا چاہیے اور خود کو مسلم کہنا چاہیے۔ میں خود کو شیعہ سنی نہیں کہتا، خود کو مسلمان کہتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک خود کو مسلمان کہتا ہے۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں سب مسلمانوں کو کہتا ہوں جو اپنے آپ کو کوئی بھی نام دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب میں کسی کو جواب دیتا ہوں کہ کچھ مسلمان یہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے، جیسا کہ ماتم کرنا، اپنے آپ کو مارنا۔ اپنی بیوی سے پوچھو کہ کیا تم کچھ قرآن و حدیث کے خلاف کرتی ہو؟ اگر آپ نہیں کرتی تو پھر کیوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے نفرت کرتے ہو؟ اگر آپ خلاف ہو تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آؤ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات مت مانو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپنی بات اسلام میں صفر ہے، لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ اپنی بیوی سے کہو کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اسے لوٹ آنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان پکارے کیونکہ لفظ شیعہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب جو اس نے دیا۔ ایک اور جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا کہ شیعہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، کیا یہ سب اسلام میں جائز ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ یہ سب کام اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہرگز یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔